بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنهما قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها إلى آخر الحديث متفق عليه. یہ بخاری کی 3816 نمبر حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بیوی پر اتنا غیرت نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آیا. غیرت کسے کہتے ہیں؟ اردو میں تھوڑا ڈیفرنٹ میننگ میں یوز ہوتا ہے اور عربی میں الگ. جیسے اب حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ دونوں سوکن تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا زیادہ نام لیتے تو انہیں برا لگتا. یہ نیچر ہے، عورت کا نیچر ہے، چونکہ وہ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بیوی ہو لیکن بہرحال وہ ایک عورت ہے، ان کی یہ فطرت ہے. تو ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتی ہیں وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ میں نے ان کو دیکھا نہیں کبھی. کن کو؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، چونکہ ابھی یہ چھوٹی تھی جب تک ان کا انتقال ہو گیا. وَلَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان کو یاد کرتے تھے. کن کو؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ کئی بار ایسا ہوا، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بکری ذبح کرتے، ثم يقطعها اعضان اور اس کے ٹکڑے الگ الگ کر کے ثم يبعثها في صدائق خدیجہ اور وہ گوشت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو، ان کے فرینڈز کو بھیجا کرتے تھے. قلت فربما قلت له تو میں نے کئی بار ان سے کہا. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. قال لم يكن في الدنيا الا خدیجہ آپ تو اس طرح خدیجہ 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 کرتے رہتے ہیں کہ جیسے دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہوئی. اب یہ شوہر بیوی کی بات چل رہی ہے. فیقول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے انہا کانت و کانت وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، اس کے اندر یہ خوبی تھی. آپ کو معلوم ہے کیسی تھی وہ؟ عرب کی ٹاپ ریچسٹ ویمن میں سے ایک ان کا شمار ہوتا تھا. یعنی ان کی جو ویلتھ تھی، ان کی جو دولت تھی وہ بلینز میں تھی، کروڑوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی ہوئی تو انہوں نے وہ ساری دولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا. کہا کہ اللہ کے رسول آپ جہاں چاہیے اسے خرچ کیجیے. نمبر 1. نمبر 2، کفار اور مشرکین کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، مار پیٹ، گالی، بلیم، الزام، اس سب میں پہاڑ کی طرح وہ عورت کھڑی رہتی تھی کہ اللہ کے رسول آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، ڈسٹروائے نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ ایسے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ بیوی جب ہمت دیتی ہے ایک شوہر کو تو انسان پہاڑوں سے ٹکرا سکتا ہے. لیکن اگر گھر کا یہ پلر کمزور ہو تو بڑا سے بڑا پہلوان بھی، بہادر بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ ڈھہ جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو وہی کہتی تھی کہ، اور پھر کہتے تھے وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدْ اور عائشہ تمہیں معلوم ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بیوی سے مجھے اولاد بھی دی۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن حسین سب انہی کی، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، عبداللہ، یہ سارے کے سارے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہی تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ نمبر 1، اپنے رشتہ داروں کے، ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، ان کے جو تعلقاتی ہوں، ان سے جو ریلیشن رکھتے ہوں، ان کی بھی عزت کرنا، ان کا بھی خیال رکھنا، ان سے بھی رشتہ نبھانا، اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، احسان کیا، تو اس کے احسان کا بدلہ دینا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو یاد بھی کرتے تھے اور ان کا احسان چکانے کے لیے، ان کو یاد رکھنے کے لیے ان کے دوستوں اور فرینڈز کو بھی تحفے گفٹ دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔